میں ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں آج بہت مجبور ہو کے ہمارے خاندان میں اس چیز کو نامناسب سمجھا جاتا ہے کیمرے کے آگے آنا۔ آج میں مجبور ہو کے آج اس کیمرے کے آگے آئی ہوں۔ جی میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ان کی ڈیتھ کے بعد میری والدہ نے 3 لاکھ کا قرضہ لیا تھا۔ قرضہ لے کے انہوں نے میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی تھی۔ تو ڈیورس کی کیا وجہ بنی ہے؟ کوئی ایشو بنا ہے، کوئی مسئلہ بنا ہے، کس وجہ سے ڈیورس دی انہوں نے؟ جی ہمارے لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ چکے تھے کہ میری والدہ نے میرے ہسبینڈ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے مطلب کہ غصے میں آ کے تیش میں آ کے نہ مجھے تھپڑ مارا اور مجھے طلاق دے دی۔ جی مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بہنیں کچھ بھائی ایسی ہیں کہ جو میری ہیلپ کریں گی، میری مدد کریں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ لائٹ میڈیا۔ ناظرین، سید زادی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی کیا پریشانی ہے، کس وجہ سے ان کو کیمرے کے سامنے آنا پڑا، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بہن، کیا وجہ بنی، کس وجہ سے آپ کو کیمرے کے سامنے آنا پڑا؟ جی میں ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں آج بہت مجبور ہو کے ہمارے خاندان میں اس چیز کو نامناسب سمجھا جاتا ہے کیمرے کے آگے آنا۔ آج میں مجبور ہو کے آج اس کیمرے کے آگے آئی ہوں۔ کیا مجبوری بنی، کس وجہ سے کیمرے کے سامنے آئے؟ جی میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ان کی ڈیتھ کے بعد میری والدہ نے 3 لاکھ کا قرضہ لیا تھا۔ قرضہ لے کے انہوں نے میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دی تھی۔ آپ کی والدہ نے 3 لاکھ کا قرضہ لے کے اپنی بہن کے بیٹے سے آپ کی شادی کرا دی، مطلب آپ کے کزن سے شادی کرا لی، تو پھر وہ ڈیورس ہو گئی ہے۔ کس وجہ سے ڈیورس ہوئی؟ جی 6 ماہ تک تو ہمارا ریلیشن بہت اچھا رہا ہے، ہمارا ہسبینڈ وائف کا رشتہ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن مطلب کہ اچانک سے میرے ہسبینڈ کو پتہ نہیں کیا ہوا، 6 ماہ کے بعد ہمارے لڑائی جھگڑا شروع ہو گئے تھے۔ 6 مہینے تک آپ لوگ صحیح رہے ہیں، میاں بیوی خوش رہے ہیں، تو اچانک ہی کوئی مسئلہ بنا جس وجہ سے وہ ڈیورس ہو گئی ہے۔ تو ڈیورس کی کیا وجہ بنی ہے؟ کوئی ایشو بنا ہے، کوئی مسئلہ بنا ہے، کس وجہ سے ڈیورس دی انہوں نے؟ جی ہمارے لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ چکے تھے کہ میری والدہ نے میرے ہسبینڈ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے مطلب کہ غصے میں آ کے تیش میں آ کے نہ مجھے تھپڑ مارا اور مجھے طلاق دے دی۔ دیکھیں ناظرین، آج کل کا معاشرہ کتنا گرا ہوا ہے۔ طلاق کے لفظ کو ایسے سمجھ لیتے ہیں، ایسے دے دیتے ہیں طلاق کے، معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لائے ہیں، کتنی مجبوری کے تحت لائے ہیں، کس پریشانیوں میں وہ گزر کے آئی ہے، اور چھوٹی سی بات صبر نہ کرنا، خام خواہ غصہ کرنا اور اس غصے کی وجہ سے تھپڑ مار دینا۔ کیا یہ انسان، کیا یہ مرد ہیں ہم کہ ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا؟ اور وہ عورت کیا، سید زادی، جس کی قدر، جس کے ہم سید زادیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو یہ ہم بیچاری کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ ڈیورس ہو گئی ہے۔ اب وہ پریشان ہے۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا یہ ڈیورس ہوئی ہے؟ 1 سال ہو گیا ہے۔ تو 1 سال آپ کس طرح گزارا کر رہی ہیں؟ میری والدہ جب ڈیورس ہوا تھا نا مجھے، تو میری والدہ اس دن سے بیمار ہیں اور آج تک وہ بیمار ہیں۔ وہ ان کی طبیعت بہت زیادہ مطلب کہ ناساز ہو چکی ہے، بہت مشکل مینیج کر رہے ہیں، یعنی کہ بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے۔ ہم نے جن کا 3 لاکھ قرضہ لے کے میری والدہ نے شادی کی تھی، وہ بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ ہم 3 گھر چینج کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حل نہیں نکلا اس قرضے کا، اور میری والدہ بھی مزید بیمار ہوتی جا رہی ہیں اس دن سے۔ دیکھیں ناظرین، ظاہری بات ہے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ تھپڑ لگا، تھپڑ تو ماں ویسے بھی برداشت کر لیتی ہے، جب ڈیورس کا لفظ آتا ہے تو ظاہری بات ہے دو خاندان جدا ہو جاتے ہیں، اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ماں وہ صدمہ بھی برداشت نہیں کر سکی اور زیادہ بیمار ہو گئی، پریشانی کی وجہ سے ٹینشن لے لے کے اتنی پریشان ہے کہ آج وہ کہتی ہیں اتنی پریشان ہے، وہ اتنی بیمار ہے کہ ان کی دوائی وغیرہ لینی مشکل ہے، اور یہ قرضہ ہی نہیں اتار رہے تو اپنی ماں کا علاج کیا کریں گے، اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ جی جو ہم 2 بہنیں تھیں، ایک بہن میری بچپن میں ہی فوت ہو چکی ہے، اب میں اکیلی بیٹی ہوں اپنی مما کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلی ہیں اور آپ کی والدین، آپ دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جی مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بہنیں کچھ بھائی ایسی ہیں کہ جو میری ہیلپ کریں گی، میری مدد کریں گی۔ مجھے جہاں تک پورا یقین ہے اپنے رب پہ۔ تو ناظرین، ایک بہن سید زاد گھرانے سے تعلق ہے،
تو یہ اپیل لے کے آئی ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ یہ قرضہ اتار سکیں، تاکہ پریشانی ختم ہو جائے جس وجہ سے بار بار یہ گھر چینج کر رہی ہیں، اس وجہ سے کہ قرضہ اتر جائے۔ گھر چینج کرتے ہیں، قرضے والے پھر آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے جب، تو اس وجہ سے پریشانی کی وجہ سے یہ بار بار گھر چینج کر رہی ہے۔ اب ان کی اپیل یہی ہے کہ ان کا قرضہ اتر جائے، ان کی ہیلپ کی جائے تاکہ یہ اپنی جو باقی زندگی ہے وہ سکون سے گزار سکیں۔ اگر کوئی بہن بھائی آپ کا قرضہ اتار دیتا ہے تو آپ ان کے لیے کیا دعائیں دیں گی؟ جی میں ان کو بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں دوں گی کہ مطلب کہ اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے، ان کے کاروباروں میں برکتیں دے، ان کو اللہ خوشحال رکھے جو میری ہیلپ کرے گا، اللہ ان کو اتنا دے کہ وہ سنبھال نہ سکیں۔ ناظرین، ایک بہن کی التجا ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اسکرین پر ان کا نمبر شو ہو رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔